اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کا مطالعہ کریں گے، جس میں فاسق لوگوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کے آخر میں آیا تھا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ ٹھہراتا اس سے مگر فاسقین کو۔ پچھلی آیت کے مطالعہ میں ہم نے فسق کے بنیادی معنی کا جائزہ لیا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ فسق کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے باہر نکل کر برائی یا خرابی کا شکار ہو جانا یا برائی یا خرابی کا باعث بننا، جیسے کسی پھل خصوصاً تازہ پکی کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکلنا اور خرابی کا شکار ہو جانا، کیونکہ پھل کا گودا جب تک اپنے چھلکے کے اندر رہتا ہے وہ جلد خراب بھی نہیں ہوتا اور وہ محفوظ بھی رہتا ہے، اور ابھی اگر وہ پھل پکا ہوا نہیں ہے تو اس کی نشو و نما بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی پھل کا گودا اگر چھلکے کو پھاڑ کر اس چھلکے کے دائرے سے باہر نکل آئے تو وہ جلد خرابی کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور گل سڑ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح فسق کسی جانور خصوصاً چوہے کا اپنے سوراخ سے باہر نکلنا اور نقصان پہنچانا بھی کہلاتا ہے۔ چنانچہ عربی میں فویسقہ اس چوہیا کو کہتے ہیں جو اپنے سوراخ سے باہر نکل کر چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ اصطلاحی اعتبار سے فسق حق کے دائرے یا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جانے کا نام ہے، یا قانون کے دائرے سے باہر نکل جانے کا نام فسق ہے۔ اب زیر مطالعہ جو آیت ہے، آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی 3 خصوصیات بتائی ہیں۔ پہلی خصوصیت بتائی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد یا اللہ سے کیا گیا عہد بعد میں اس کی پختگی کے۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں۔ نقض ینقضو، نقض کا معنی ہے عہد و پیمان کو توڑ دینا، ختم کر دینا، ایفائے عہد نہ کرنا یا عہد پورا نہ کرنا، کسی بنی ہوئی چیز کو بگاڑ دینا، کسی عمارت وغیرہ کو گرا دینا یا منہدم کر دینا، کسی چیز کو پختہ، مضبوط یا مستحکم کرنے کے بعد کمزور یا غیر مستحکم کر دینا، رسی یا دھاگوں کو بٹنے کے بعد بل کھول دینا یا تار تار کر دینا، کپڑا وغیرہ بننے کے بعد ادھیڑ دینا۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد یا اللہ سے کیا گیا عہد۔ لفظ عہد کے مختلف معنی ہیں، مثلا پختہ وعدہ جس کی نگہداشت یا پاسداری ضروری ہو، ذمہ داری، فرمان یا حکم جس کا پورا کرنا واجب ہو یعنی فرمان شاہی، امان، ذمہ یا ضمانت، قسم یا حلف، وصیت، وصیت نامہ یا سونپی ہوئی ذمہ داری، برتی کا حکم نامہ یا دستاویز یعنی اپوائنٹمنٹ لیٹر، زمانہ، عرصہ، دور یا عصر، علم یا واقفیت، وفاداری یا وفا۔ اگر فعل عاہدہ کے بعد حرف جر یا پریپوزیشن الی آئے، جیسے عاہدہ الیہ اگر کہا جائے تو یہاں عہد کا مطلب ہوتا ہے آرڈر یا حکم۔ چنانچہ الذین ینقضون عہد اللہ کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، یا جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد وفا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے، یا جو لوگ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، یا جو لوگ اللہ کا حلف یا اللہ کی قسم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو حلف لیتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، ہی بعد میں اس کی پختگی کے، یعنی عہد کو باندھ لینے کے بعد جو لوگ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ عہد اللہ سے مراد کون سا عہد ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عہد اللہ سے مراد کون سا عہد ہے۔ سورہ
یاسین کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے کہ علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا یا یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں آیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ ایک رائے یہ ہے کہ عہد الست ہی عہد اللہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں بھی ایک میثاق کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں بھی ایک عہد کا ذکر ہے جو مومنین اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور کون اپنے عہد کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اس آیت میں عہد کا بھی ذکر ہے اور بیعت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اور مومنین کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ زمین پر جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کی وساطت سے طے پائے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں
وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آج بھی اگر کوئی انسان کسی ریاست کا شہری بنتا ہے، اس کی شہریت اختیار کرتا ہے، تو اس کو ایک دستاویز پہ دستخط کرنے پڑتے ہیں کہ وہ اس ریاست کے شہری ہونے کے طور پر اس ریاست کے تمام قوانین کی پاسداری کرے گا اور ان کو وائلیٹ نہیں کرے گا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 میں آیا ہے کہ منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ بس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ اس آیت میں بھی اللہ سے کیے ہوئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 94 اور 95 میں آیا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ قدم اسلام پر جم جانے کے بعد لڑکھڑا جائے گا، اور تم اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت یعنی دنیاوی مال و دولت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس راز کو جانتے ہو۔ تو آج بھی لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کچھ عہد کرتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتے ہیں اور کچھ عہد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے عہد کو بھی تھوڑی سی حقیر سی قیمت کے عوض بیچنا نہیں چاہیے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 میں آیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيتِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور تم اللہ کا عہد پورا کر دیا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو قسمیں کھائی جائیں اور جو حلف اٹھائے جائیں ان کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 جس کا ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے پہلے ٹکڑے میں جو
فاسق لوگوں کی خصوصیت ایک بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد، یعنی اللہ سے کیا گیا عہد بعد میں اس کی پختگی کے۔ اور اگلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حکم دیا اس کے متعلق کہ وہ جوڑا جائے۔ قطع یقطع قطع کے معنی ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، خواہ مادی طور پر یا معنوی طور پر، خواہ اس کا تعلق حاسہ بصر سے ہو یا حاسہ بصیرت سے، کوئی چیز مثلا کپڑا وغیرہ کاٹ دینا، دوست وغیرہ سے تعلق ختم کرنا، رشتہ دار سے قطع تعلق کرنا، رابطہ ختم کرنا یا کنیکشن کاٹنا یا تعلق توڑنا یا صلات توڑنا یا باطل کرنا، پھل توڑنا، نہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا، امید ختم کرنا، خاتمہ کرنا، جڑ سے اکھاڑنا، زباں بند کر دینا، خاموش کر دینا، راستہ طے کرنا یا رازانی کرنا یا پھانسی کا رسہ کاٹ دینا۔ تو جو لفظ قطع یقطع قطع ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس کو جو اللہ نے حکم دیا اس کے متعلق، ان یوصل، کہ وہ جوڑا جائے۔ اور وصل یصل وصل یا وصول کے مختلف معنی ہیں۔ وصل کا ایک معنی ہے ایک شے کو دوسری شے سے ملانا یا جوڑنا، خواہ مادی طور پر یا معنوی طور پر، خواہ اس کا تعلق حاسہ بصر سے ہو یا حاسہ بصیرت سے، یعنی ٹو جوائن، کنیکٹ یا یونائٹ، کسی سے تعلق رکھنا، کسی سے بلائی یا حسن سلوک کرنا، بلائی یا حسن سلوک سے تعلقات جوڑے رکھنا، صلہ رحمی کرنا، بلائی اور حسن سلوک سے رشتوں کو جوڑنا یا مضبوط کرنا، مال یا تحائف دینا، وصلہ بجائزۃ، پہنچنا، اگر وصلہ کے بعد پریپوزیشن الا آئے تو اس کا معنی پہنچنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے ٹکڑے میں فاسق لوگوں کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حکم دیا اس کے متعلق کہ جو وہ جوڑا جائے۔ اگر چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو وہ جو رشتہ داروں سے تعلق داری ہے یا حسن سلوک ہے یا بلائی ہے تو وہ اس کو قائم نہیں رکھتے، اور اگر بڑے پیمانے میں دیکھا جائے تو انسانیت کو آپس میں یونائٹ یا جوائن نہیں رکھتے، بلکہ انسانیت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ڈس یونائٹ کر دیتے ہیں، ڈس جوائن کر دیتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کو ڈس جوائنٹ کرنا یا بڑے لیول پہ انسانوں کو کی یونٹی کو ختم کرنا اور ان کو ڈسکنیکٹ یا ڈس یونائٹ کرنا، یہ دونوں جو ہیں یہ فاسق لوگوں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں قرآن مجید سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتوں کو جوڑا جائے، چاہے وہ خونی رشتے ہوں یا انسانیت کے رشتے ہوں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ وارن بھی کر دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہاری بھائی بہنیں اور تمہاری ازواج اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تیسری خصوصیت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں فاسقین کی بتائی گئی وہ ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں۔ افسدہ یفسدو، افساد کا معنی ہوتا ہے کسی شے، فرد، معاملے، نظام، ادارے، معاشرے، ریاست، ملک، زمین، دنیا یا کائنات میں کسی قسم کی خرابی، بد نظمی، انتشار، تخریب کاری، بگاڑ، عدم توازن، عدم اعتدال یا فساد پیدا کرنا۔ اور فساد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، طبیعیاتی، معاشرتی، سیاسی، اخلاقی، ذہنی، نفسیاتی،
ماحولیاتی یا اقتصادی۔ اسی طرح افساد، برائی، بدی، بددیانتی یا کرپشن پھیلانے کو بھی کہتے ہیں۔ خرابی، تباہی یا بربادی کرنا، دوسروں کی اچھی صلاحیتوں یا قدرتی وسائل کو ضائع یا برباد کرنا، چیزوں یا لوگوں کو معاشرے کے لیے نقصان دہ اور مضر بنانا۔ اولئک هم الخاسرون، وہ وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ خاسرہ، یخسرو، خسران یا خسر یا خسارہ، اس کا معنی ہوتا ہے گھاٹا یا کمی۔ یہ مادی یا غیر مادی اشیاء میں بھی ہو سکتی ہے، مثلا مال و دولت میں، عقل میں، علم میں، ایمان میں، صحت میں، عزت میں، ثواب میں، وغیرہ وغیرہ۔ خسارہ یا خسران کا مطلب دھوکہ، دغا یا فریب کھانا بھی ہوتا ہے، صحیح راستہ کھو بیٹھنا بھی ہے، ناکام ہو جانا بھی ہے، برباد یا ہلاک ہو جانا بھی ہے۔ تو اولئک هم الخاسرون، وہ وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کمی اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، صحیح راستہ کھو بیٹھنے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں اور برباد و ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں فاسق لوگوں کی جن خصوصیات کا ذکر آیا ہے، انہی خصوصیات کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں بھی آیا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں تو فاسق لوگوں کی صرف 3 خصوصیات کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید کی مختلف آیات میں فاسق لوگوں کی کچھ اور خصوصیات بھی بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 میں ایک بڑی جامع خصوصیت بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ یا حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 67 میں کہا گیا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ سورہ النور کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق خلافت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے
غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط و مستحکم فرما دے گا، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے۔ اور جس نے اس کے بعد کفر یعنی میرے احکام سے انحراف اور انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18 میں کہہ دیا گیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا وہ شخص جو مومن ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی حقیقی مومن جو ہے وہ کبھی فاسق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن بنائے اور فاسق ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔